آیت نمبر 19 سورۃ الملک پارہ نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید و وحدانیت پر 5ویں عقلی دلیل بیان فرمائی۔ خاص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں کہ فضا میں کتنے وزنی پرندے ہیں جو کہ پر اپنے کھولے ہوئے اور اسی طرح پر سمیٹے ہوئے فضا کے اندر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور اب فضا جو ہے نا، وہ بھی بھاری پن کو روک نہیں سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ بھاری چیز نیچے آتی ہے۔ اور زمین کے اندر بھی کشش رکھی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی فضا میں جو بھی ثقیل چیزیں ہیں ان کو اپنی طرف نیچے کھینچتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بڑے وزنی پرندے فضا کے درمیان بڑے آرام سے چل پھر رہے ہیں۔ کبھی اپنے پروں کو بہت زیادہ پھیلا لیتے ہیں، ہلاتے ہیں، پھر سکیڑ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو پرندے اس فضا میں چل رہے ہیں، تو ان کو روکنے والا، تھامنے والا اور فضا میں چلانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی ذات ہے جو رحمان ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو جب فضا کے اندر جو پرندے ہیں ان کو بھی فضا کے اندر چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ فرمایا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، کہ ان کے اوپر، کہ وہ ان کے اوپر ہیں، یعنی صافات، پر کھولے ہوئے، ویقبضن، اور اسی طرح اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے، ما یمسکہن، نہیں تھامنے والا یا روکنے والا ان کو اس فضا میں، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، کہ فضا میں ان کو روکنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہوائی جہاز کتنے بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے وزنی، اب وہ بھی فضا کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ پرندوں کو دیکھ کر ہی انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس سے بنائے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر کوئی فنی خرابی ہو جائے تو سیدھا زمین پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اسے چلا رہی ہے، کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال بھی کر رہے ہیں اور دنیاوی ڈراوا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو تم نے اپنا جتھا بنایا ہوا ہے اور جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا ہمارے مددگار ہیں، اور ان کو تم معبود سمجھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی خوشنودی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہو، تو فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری مدد چھوڑ دیں تو کیا ان میں سے کوئی ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے، تمہاری بگڑیاں بنائے، تمہارے نقصان پورے کرے؟ تو فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی نہیں تو فرمایا کہ پھر یہ جو کافر ہیں یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دھوکے میں آ کر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہو تو کبھی بھی یہ کام نہ کریں۔ اور پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کی فراوانی کی ہوئی ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اگر رب ذوالجلال اپنے رزق کے خزانوں کو بند کر دے تو یہ جو جن کو معبود بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، کیا یہ رزق دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دے سکتے۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کرتے ہیں، بارش ہی بند کرتے ہیں، رزق اگے ہی نہ تو کون لائے گا؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ انتہائی سرکشی اور نفرت میں گھسے جا رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ
ہماری مدد کون کر رہا ہے، ہمیں رزق کون دے رہا ہے، تو جو رزق دے رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، پھر یہ عبادت بھی اسی کی کریں۔ فرمایا امن، کیا وہ امن ہاد الذی، کیا وہ ہوا جند لکم، جو تمہارا لشکر ہے، جو تمہارا لاؤ لشکر ہے، ینصرکم، کیا وہ تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، تو یہ استفہام انکاری ہے، بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون، بے شک جو کافر ہیں، ہاں ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا مگر فی غرور، دھوکے میں، نقصان میں، گھاٹے میں، کہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وگرنہ جو ہے نا وہ حقیقت یہی ہے کہ ان کو اس دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ امن ھذا الذی، کیا یہ یرزقکم، تمہیں رزق دے سکتے ہیں، کہ کیا یہ لوگ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے اور جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، یہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنے رزق روک لے، نہیں دے سکتے۔ بلکہ تو پھر یہ فرمایا کہ جب یہ سمجھتے بھی ہیں کہ رازق بھی وہی ہو، تو پھر یہ اوروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ لجو، یہ گھسے جا رہے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، و نفور، اور نفرت میں، کہ سرکشی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ایمان والوں سے جو ہے وہ نفرت کر کے یہ اپنی اس نفرت اور سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور تباہی و بربادی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ عذاب سے پناہ دینے والا، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے باوجود بھی جو لوگ نہ مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہے جو بالکل ناہموار راستے پہ چل رہا ہو، اور بالکل وہ اپنا سر نگو کیے ہوئے، سر نیچے کیے ہوئے جا رہا ہو، اور اسی طرح اس راستے کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک مومن ہے، اس کی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایسا ہے جس طرح کہ ایک سیدھا راستہ ہو اور صاف شفاف راستہ ہو، اس پہ جو ہے وہ آگے دیکھ کر چلے تو لازماً جو ہے نا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو یہی مثال کافر اور مسلمان کی، کہ کافر کفر و شرک کے اندھیروں میں گھسا جا رہا ہے اور کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن مومن جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک لازماً پہنچے گا۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، اور پھر قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافر ہیں ان کو سر کے بل چلائیں گے، اوندے منہ سر کے بل چلائیں گے، اور وہ سر کے بل چل کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا اس موقع پر، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب کو سر کے بل کس طرح چلیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جو رب انسانوں کو دو ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اس پر ایمان رکھو کہ وہ سر کے بل اوندے منہ ہو کر جہنم کی طرف جو ہے وہ جائیں گے کافر گھسیٹتے ہوئے، اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہے جن کے بارے میں پیچھے کئی بار گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص نور اور روشنی عطا فرمائیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ وہ روشنی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف روشن ہی روشن ہوگا، اور اس روشنی میں بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ فرمایا افمن یمشی، کیا پس وہ شخص جو چلتا ہے مکبن، اوندے یعنی اوندا ہو کر، علی وجہ، اپنے منہ کے بل، اہدا، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی، یا وہ شخص کے جو چلتا ہے سویًا سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ تو ظاہر ہے جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے اور وہ منزل مقصود تک بھی پہنچے گا۔ دنیا میں بھی وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس کو سیدھے راستے پہ چلا کے سیدھے جنت پہنچا دے۔ قل هو الذی انشأکم۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد آگے ادراک، علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں رب ذوالجلال نے قوت سماعت عطا کی، قوت بصارت، دیکھنے کی قوت عطا کی، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے تمہیں عطا کی۔ سب سے پہلے تو تمہاری جان ہے، پھر اس کے ساتھ قوت سماعت ہے، دیکھنا ہے،
سوچنے سمجھنے اور کے لیے جو دل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمت ہے جو بن مانگے تو میں عطا ہوگی۔ اگر تھوڑا سا ان میں خلل آ جائے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آنکھوں میں خلل آ جائے تو انسان کا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کانوں کی سماعت چلی جائے تو مشکل ہو جاتا ہے انسان کی، اور دل کا تو معاملہ ہی جو ہے وہ مین مرکز ہے، اس میں تو گڑبڑ ہوا تو انسان گیا، اور اگر تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مفت دیا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا قلیلا ما تشکرون، یہ جو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھ کر شکر کرنا چاہیے انسان کو، لیکن انسانوں میں بہت تھوڑے شکر کرنے والے، بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 حواس دیے انسان کو۔ ایک قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ، سننے سے کوئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، قوت شامعہ یعنی سونگ کر کوئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور قوت ذائقہ، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذائقے چکھنے سے معلوم ہوتی ہیں، ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہے قوت لامسہ، کچھ چیزیں پکڑنے سے حاصل ہوتی ہیں، ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 5 حواس ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ سمع اور بصر ہے، اس لیے انہی کا تذکرہ کیا یہاں پر۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے هو الذی، وہی ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا بہت کم ہو، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی، اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کاملہ پہ ایک دلیل بیان فرمائی، اور یہ 7ویں دلیل ہے، دلیل خاص۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد زمین پہ پھیلا دیا۔ پوری زمین پہ دیکھو انسان پھیلے ہوئے ہیں، 7 براعظم دریافتیں، ہر جگہ پہ انسان ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں کا انسان، وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھینس، یعنی مطلب جہاں کا رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بالکل وہاں کے رہن سہن کے مطابق اس کی شکل و شباہت، اس کی طاقت، اس کی قوت بنا دی ہے۔ اب جو لوگ پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، برف باری ہوتی ہے وہاں پر، سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر پہاڑوں کے اوپر چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کا جسم مضبوط کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ہے پہاڑوں پہ بڑا، ان کے لیے رہنا بڑا آسان ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹی پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر شدید سردی ہوتی ہے، لیکن ان کا یہاں یہ میدانی علاقوں میں آ کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ اور جو میدانی علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں گرمی رکھی ہے یہاں کے رہنے والوں کو اس کے برداشت کرنے کی، اور وہ ساری جو یہاں کی جو ثقافت ہے وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ انسانوں کو مانوس کر دی۔ تو دنیا کے جس کونے میں انسان رہ رہا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ماحول کے ساتھ اس کو وابستہ کیا اور دنیا میں پھیلا دیے انسان جگہ جگہ پہ۔ تو فرمائیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر دنیا میں فرمایا تم جہاں بھی پھیلا دیے ہو، جس جگہ پر بھی ہو، فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آخرت کی فکر کرنا، سارے کے سارے وہاں سے جمع اللہ کے سامنے کیے جاؤ گے تم، اور تمہارا احتساب ہونا ہے۔ فرمایا ادھر ذرا خیال کر کے رہے، دنیا میں منوع کو کر یہ نہ سمجھنے کہ ہم بڑے دور دور پھیلے ہوئے، پتہ نہیں ہمیں کون جمع کرے گا۔ فرمایا اس کے لیے جمع کرنا تو مشکل ہی نہیں، وہ آنن فنن جمع کر لے۔ قل کہہ دیجئے هو الذی، وہی ہے، ذرا پھیلایا جس نے، تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیا جاؤ۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ یہ میدان محشر، یہ گرامر کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف کا صیغہ ہے، محشر جمع ہونے کی جگہ۔ تو حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اٹھانا، جمع کرنا، اور محشر کا معنی کیا ہے جی جمع کرنے کی جگہ۔ تو میدان محشر کو محشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اچھا اب یہ کفار میں شکوہ ہے کہ اتنے بڑے دلائل کے بعد پھر بھی کفار کہتے ہیں جی قیامت کب قائم ہوگی۔ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں متیٰ کب ہے، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ یعنی قیامت کا، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کہ رسولوں سے کہتے تھے بھئی یہ وعدہ کب ہے، کب پورا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ کہتے ہو جی قیامت آئے گی، تو وہ قیامت کب آئے گی، اگر آپ اپنی نبوت میں سچے ہو تو لہذا بتاؤ۔ اس کا جواب دیا قل کہہ دیجئے انما العلم، بے شک قیامت کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس، یہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب قائم ہوگی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، فرمایا آپ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے،
اچانک آئے گی۔ ہاں قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں بہت زیادہ، کچھ ایسی نشانیاں جو بالکل قریب قریب کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بہت پہلے شروع ہو جائے گی، لیکن قیامت کس دن ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ اور فرمایا میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں بس۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک العلم علم قیامت کا عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وانما اور بے شک انا میں نذیر مبین واضح ڈر سنانے والا ہوں، میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا فرمایا جی یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، تو فرمایا وہ تو جب آئے گی اس نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن قیامت والے دن تمہارا کیا حال ہوگا، فرمایا وہ بتا دیا۔ فرمایا کفار کا یہ حال ہوگا کہ فلما رأوہ پس جب وہ دیکھیں گے اس کو زلفتاً قریب آتے ہوئے، کہ میدان محشر میں جب اللہ کا عذاب اور پھر جہنم کو بالکل قریب کیا جائے گا تو اس کو جب قریب آتے ہوئے دیکھیں گے تو سیئت بگڑ جائیں گے وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کہ جو کافر ہیں نا جی اس کو دیکھ کر پھر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، 12 بج جائیں گے، ان کے ہونٹ لٹک جائیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، بہت سارے چہرے گردآلود ہوں گے، ان پہ سہی چڑھی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا وہ کافر فاجر لوگ، کافر اور گنہگار لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا اس کو دیکھ کر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ بگڑنے کا مطلب یہ کہ انسان جب کوئی پریشانی دیکھتا ہے وہ آتے تو فوراً پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ، فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ فلما رأوہ بس جب دیکھ لیں گے اس کو زلفتاً قریب آتے ہوئے سیئت بگڑ جائیں گے وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیلا کہا جائے گا انہیں ھذا الذی یہی ہے کنتم بہ تدعون جس کو تم مانگتے تھے، کہ دنیا میں کہتے تھے نا متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، لاؤ اس کو، تو فرمایا یہ وہ ہے جس کو تم مانگتے تھے، اب مزے لو۔ اللہ اکبر۔ قل ارأیتم، اچھا کفار جو ہے نا یہ مسلمانوں کے بارے میں ہر وقت جو ہے نا یہ انتظار میں رہتے تھے کہ بھائی ان کو کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ عذاب دینے والا بھی اللہ ہے، عذاب سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن اگر فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ مثلا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مجھے جو ہے وفات دے دے، یا جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں، یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دیں، تو لہٰذا پھر آپ بتاؤ کہ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا۔ یعنی کفار سے کہا کہ تمہیں پھر عذاب سے کون بچائے گا، تم تمہارے بارے میں کہتے ہو نا، انتظار میں رہتے ہو کہ یہ ختم ہو جائے۔ فرمایا چلو اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو فرمایا پھر بھی تم بتاؤ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا، ہمیں تو ہمارا رب بچائے گا عذاب سے، کیوں، ہم تو اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارا تو اس پر ایمان ہے، ہم اس کی ماننے والے ہیں، ہمارا تو اسی پہ بھروسہ ہے، لہذا وہ تو ہمیں بچائے گا۔ لیکن فرمایا کہ تم کفر و شرک کے اندھیروں میں ہو، تمہیں کون بچائے گا پھر عذاب سے، تو فرمایا کوئی بھی نہیں بچا سکتا، لہذا اس وقت جو ہے نا وہ واضح طور پہ جان لیں گے کہ کون گمراہی میں ہے۔ آج تو وہ کافر کہتے تھے نا جی ہم گمراہی میں نہیں، ہم تو بڑے جو ہے نا وہ یعنی سیدھے راستے پر ہے، وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ سمجھتے تھے۔ فرمایا قیامت میں پھر پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے، اس لیے فرمایا قیامت میں کامیاب وہی ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانے والے ہیں، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے ان اہلکنی اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وفات دے دے، ومن معی اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، تو فمن یجیر الکافرین پس کون بچائے گا کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ قل کہہ دیجیے هو الرحمن وہ رحمان ہے، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، لہذا وہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن فرمایا قیامت میں کفار کے بارے میں کیا ہوگا، فستعلمون اے کافروں تم جان لو گے من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو واضح گمراہی میں ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کون گھوڑے پہ سوار ہے کون گدھے پہ سوار ہے۔ قل ارأیتم اب اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے اس میں رب ذوالجلال نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہے جو دنیاوی اعتبار سے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا جی اس کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ
کہ جو اس کو روزانہ رات کو پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کریں گے، جنت میں اللہ داخل کریں گے، جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، بلکہ یہ صورت خود فرمائے کہ لڑ جھگڑ کے اس کو جو ہے نا وہ جہنم کے عذاب سے بچائے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گی یا اللہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو پھر اس کی بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی توحید بہت زیادہ ہے، جتنی توحید زیادہ ہوگی اتنی فضیلت بڑھ جائے گی۔ یہ قل واللہ احد چھوٹی سی صورت، لیکن اس میں اللہ کی توحید ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو پڑھنا 10 پاروں کا ثواب ہے، تہائی قرآن کا، صحیح حدیث سے ثابت۔ اتنا بڑا ثواب کیوں ہے جی؟ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر برابر ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس توحید کی وجہ سے صرف 4 آیتیں ہیں لیکن 10 پاروں کے برابر ہے، آپ علیہ السلام پر تہائی قرآن کے برابر۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اپنی قدرت کاملہ پہ 8ویں خاص دلیل ہے اس پہ، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، تمام جانداروں کی ضروریات میں سے سب سے بڑی ضرورت پانی ہے، چاہے اس میں انسان ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ جو درخت، نباتات، کھیتی باڑی، ساری چیزیں، پانی، ان کی زندگیوں کا مدار ہی اللہ نے پانی پہ رکھا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ تھوڑی دیر بھی پانی نہ ملے تو کوئی انسان کی زندگی بھی چلی جاتی اور دیگر ان چیزوں کی بھی زندگی بھی چلی جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی، اچھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو عام کر دیا ہے۔ پانی کو کیا کر دیا؟ دنیا میں یعنی جو تین حصے پانی ہے اور چوتھا حصہ کیا ہے؟ 71% پانی ہے، 71% سمندر ہیں، اور پھر انہی سمندروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخارات بنا کر اس خشک والے حصے پہ پانی برساتے ہیں، اور یہی پانی زمین میں سٹور ہوتا ہے، اور اسی پانی سے پھر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چشمے، ندی، نالے، دریائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پانی کا گردشی نظام اللہ نے بنا دیا نا، اس کو کہتے ہیں واٹر سائیکل۔ تو اس گردشی نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو جو ہے وہ زمین پہ برسا رہے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر جا رہا ہے، پھر زمین سے اندر سے نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم کہ یہ جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر چشمے نہیں ہیں، یہاں پر کنویں ہیں۔ وجہ یہ کہ زمین ہموار ہے، اور زمین کو جب کھودو گے تو نیچے برابر پانی آ جائے گا، کسی جگہ پہ 60 فٹ پہ، 70 فٹ پہ، 40 فٹ پہ، 50 پہ، 100 پہ، یعنی زمین میں پانی آ جائے گا۔ لیکن جو پہاڑی علاقے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اب وہاں پر پانی ہموار نہیں، زمین ہموار نہیں، وہاں پر کنویں بنانا مشکل ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دی۔ وہ اونچا پہاڑ، یعنی یہ اتنے بڑے بلند پہاڑ، یا ہم سے آگے ایک پہاڑ ہے موسیٰ کا مسئلہ اس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 13,000 فٹ بلندی پہ ہے، بلکہ صرف زیادہ ہے۔ تو وہاں پر بھی جو پانی کے چشمے موجود ہیں، بالکل اس کے ساتھ سے پانی کے چشمہ نکل رہا ہے اتنے اونچے پہاڑوں پہ، اور وہی پانی کے چشمے مل کے آگے کیا بن جاتے ہیں؟ دریا۔ یہ جو دریائے کنہار ہے جب بالا کوٹ تک پہنچتے ہیں تو یہ تو جناب انسان کو کھاتا ہے، لیکن پیچھے جب یہاں سے نکلتا ہے بابو سر ٹاپ سے تو چھوٹا سا ایک نالا سا ہے، بس وہ چشمہ ہے جس طرح ٹیوب ویل کا پانی ہے بس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پانی کو گہرائی میں لے جائے تو پھر چشمہ دار پانی کون لے کر آئے گا تمہارے پاس؟ کسی کے پاس کوئی ضرورت ہے کہ پانی لے کر آئے؟ اگر یہ بارشوں کا نظام ہی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور قحط سالی ہو جائے، خشک سالی ہو جائے، پانی اوپر سے بھی بند، نیچے سے پانی بہت گہرا ہو جائے، سارے چشمے خشک ہو جائیں تو کیا ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بر وقت بارش برساتے ہیں، اور یہ ہم تو آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے تو پہاڑی علاقے میں بڑا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب یہ بالکل خشک ہو جائے، جس طرح یہ اس کو ہاڑ کا مہینہ کہتے ہیں، تو وہ چشمے بھی بالکل کم ہو جاتے ہیں، پانی تھوڑا آنا شروع ہوتا ہے، لیکن جب سامن میں بارشیں تیز ہوتی ہیں تو پھر وہی بہت زیادہ پانی آتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا بڑا کرم ہے کہ اس کو یہ پانی زمین میں وافر مقدار میں رکھ دیا، فرمایا کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ گہرائی میں لے جائیں
تو کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا جب کوئی بھی نہیں وہی ہے تو اتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے نا جی، پانی، ہوا، یہ سانس وغیرہ کے لیے سب، تو فرمایا یہ، اور جتنی بڑی نعمت ہے، جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی اللہ نے اس کو عام کیا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ فرمایا قل کہہ دیجیے ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، تم نے دیکھا ہے، ان اگر اصبح، صبح کو ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غورن، گہرائی میں، کہ اگر تمہارا پانی جو وہ گہرائی میں چلا جائے تو فمن یاتیکم، پس کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس، بماء معین، چشمہ دار پانی، کہ زمین سے بہتا ہوا پانی کون لے کر آئے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کی قدرت ہے تو اسی کو مانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔